فعقروها، مگر ان لوگوں نے اپنی طاقت کے نشے میں کہ ہمارے پاس سورس بھی ہے، ہمارے پاس فورس بھی ہے، ہمارے پاس سارے ذرائع ہیں، ساری مشینری ہماری ہے، اجی ہم سے کون پوچھے گا؟ ہم پابندی لگا دیتے ہیں رسول اللہ کے نام لینے والوں پر، سرکار کے نعرے بلند کرنے والوں پر ہم نے پابندی لگا دی تو ہمیں کون پوچھے گا؟ تو اسی گھمنڈ میں وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمیں کون پوچھے گا اگر اس اللہ کی نشانی کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے پلاننگ کر لی، اور پلاننگ یہ کی کہ اونٹنی کے راستے پر ایک چٹان آتی تھی، کیونکہ اونٹنی بہت اونچی تھی، اس کے کھر تک نہیں پہنچتے تھے، یہ کھر اس کا اتنا بڑا تھا۔ تو ایک چٹان پر ایک آدمی چڑھ گیا اور دوسرا ایک چٹان پہ چڑھ گیا، تو ایک نے اس کو نیزہ مارا تو دوسرے نے اس کے کھر کاٹ دیے تلوار مار کے، تو چٹان پہ چڑھ کے کھر تک پہنچے تھے وہ اس کے، تو جیسے اس کے کھر کاٹے تو وہ اونٹنی گر گئی۔ تو ان لوگوں نے تلوار لے کے اس کا نہر کر دیا، یعنی وہ اونٹ کو جو نہر کیا جاتا گردن سے، وہاں پہ تلوار ماری اور اس کو ذبح کر دیا۔ اونٹنی نے ایک زوردار چیخ ماری، اونٹنی کا بچہ آیا، اس نے اپنی ماں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی زوردار چیخ ماری، پھر پہاڑوں میں جا کے گم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کسی نے اس کو دیکھا نہیں۔ اب یہ لوگ اپنے طاقت کا نشہ میں تھے، بڑی ان کے پاس طاقت تھی جی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ کی نشانی کو ختم کر دیا انہوں نے، اس اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا ہے، فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور 3 رات مزے اٹھا لو، سر 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تم پہ عذاب آئے گا۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا، ضرور تم پہ عذاب آئے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کب آئے گا، کیا نشانی ہے اس کی؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر عذاب الہی آئے گا تم کو ختم کر دے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، ان کے چہرے پیلے پڑے، پھر سرخ ہوئے، پھر سیاہ پڑ گئے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی اب تو عذاب آنے والا ہے، لیکن طاقت کا نشہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے 12,000 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے میں 12,000 جنگجو تھے، تو اپنے اسلحے سے لیس ہو کر آ گئے، اور جتنے بھی شہر کی انٹری کے راستے تھے ان سب پر انہوں نے اپنے جنگجو لوگوں کو تیر و کمان اور ترکش دے کر اور سامان جنگ دے کے بٹھا دیا کہ دیکھیں کون سا لشکر ہم پہ عذاب لے کر آتا ہے۔ مگر اللہ کا عذاب اس بات سے مستغنی ہے، جب آتا وہ آتا ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا کب آئے گا وہ عذاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج پہ موکل فرشتے کو حکم دیا کہ ذرا ان کو گرمی پہنچاؤ۔ جب اس نے گرمی پہنچائی تو اب گرمی کے مارے ان کا برا حال ہو گیا، پیاس کے مارے ان کی زبانیں لٹک کے آنے لگی، ان کے لوہے کے ہتھیار پگھلنے لگے، وہ جو پانی تھا ان کا پانی وہ ابلنے لگا، ان کا برا حال ہو گیا، بہت برا حال ہو گیا، گرنے لگے یہ۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ چلو گھروں میں پہنچ کے گرمی سے بچنے کے لیے گھروں میں گھس جاؤ، تو گھروں میں گھس گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کیا کیا؟ آگے ایک زوردار چیخ ماری، وہ چیخ آپ کا مارنا تھا، تو ان سب کے دل پھٹ گئے۔